السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے غزوہ حنین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ غزوہ حنین، غزوہ حنین کب پیش آیا تھا؟ 8 ہجری میں، شوال 8 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا۔ تو یہ غزوہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا، اور قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہاں پہ، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، آیت 26 اور 27۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعدہ ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی، جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری، اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا توجہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ تو ان 3 آیات میں غزوہ حنین کا تذکرہ ہے، سورہ توبہ کی آیت 25، 26 اور 27 میں۔ تو اس کی ڈیٹیل میں پتہ چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ قبیلہ جو حوازین ہے آپ سے جنگ کرنے کے لیے وہ جمع ہو رہے ہیں ایک جگہ پر، اور اس جگہ کا نام کیا تھا؟ حنین کا مقام۔ تو حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، اور یہاں پر حوازین اور ثقیف رہتے تھے، اور یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں مشہور تھے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ جس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کرنے کے لیے حنین تشریف لے گئے، اور یہ فتح مکہ کے 18 دن یا 19 دن کے بعد شوال کا واقعہ ہے۔ تو ان دونوں قبیلوں نے پھر بھرپور تیاری کر رکھی تھی، اور مختلف ٹھکانوں پر تیر اندازوں کو مقرر کر دیا تھا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ گمان پیدا ہو گیا کہ آج کم از کم قلت کی وجہ سے تو ہم کیا ہے، ہم پر کوئی غالب نہیں آنے والا، اور ہم مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کی مدد کے بجائے اپنی کثرت تعداد پر اور ان کو بہت زیادہ توکل ہو گیا، اور تو اللہ تعالیٰ کو یہ جو بات پسند نہیں آئی۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ جب حوازن کے تیر اندازوں نے مختلف اڈوں پہ مسلمانوں کے لشکروں پر تیر اندازیوں کی، تو اس غیر متوقع اور اچانک تیروں کی بوچھاڑ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ میدان میں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 کے قریب تقریباً مسلمان ہی رہ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو پکار رہے تھے، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، میرا جو تمہارا رسول ہے تم کو پکار رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم سب کو بلا لو، تو انہوں نے پھر سب کو اکٹھے کیا، بلایا۔ چنانچہ ان کی آواز سے سن کر مسلمان سخت پیشیمان ہوئے، اور دوبارہ میدان میں آ کے
اکٹھے ہو گئے، پھر اس طرح جم کر پھر وہ لڑے تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی مدد پھر اس طرح حاصل ہوئی کہ ایک تو ان پر سکینت نازل ہوئی، جس سے ان کے دلوں میں دشمن کا خوف دور ہو گیا۔ دوسرا یہ فرشتوں کا بھی نزول ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے 6,000 کافروں کو قیدی بنایا، اور جنہیں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر چھوڑ دیا گیا، اور بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا۔ جنگ کے بعد ان کے بہت سے سردار بھی مسلمان ہو گئے۔ یہاں 3 آیات میں انہی کا ہی تذکرہ ہے، اور اس کا جو ڈیٹیل ہے آئیے دیکھیں۔ تو غزوہ حنین شوال سن 8 ہجری میں پیش آئی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا تو قیس اعلان کے قبائل مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ان میں ثقیف حوازن پیش تھے۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی جنگ سے فارغ ہو چکے ہیں، اب انہیں ہمارے ساتھ جنگ سے روکنے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم ہی پہلے پہل کریں۔ تو چنانچہ انہوں نے جنگ کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سپہ سالاری کے لیے مالک بن عوف نصری کو منتخب کیا، اور ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے اوطاس میں اتر پڑے۔ ان کے ساتھ عورتیں، بچے اور مال مویشی بھی تھے۔ لشکر میں درید بن سمہ بھی تھا، جو رائے کی پختگی کے لیے مشہور تھا، یعنی وہ بہترین مشورہ دیتا تھا۔ اس نے بچوں اور جانوروں کی آواز سنی تو مالک سے اس کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا میں نے سوچا ہے کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں، تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے۔ درید نے کہا واللہ، بھیڑ کے چرواہے ہیں، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ دیکھو، اگر جنگ میں تم غالب رہے تو بھی کارآمد تو محض آدمی ہی اپنی تلوار اور نیزے کے ساتھ ہوگا، اور اگر شکست کھا گئے تو تمہیں اپنے اہل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا۔ پھر درید نے مشورہ دیا کہ انہیں ان کے علاقے میں واپس بھیج دو، لیکن مالک نے اس کی رائے قبول نہیں کی، بال بچوں اور ان مویشیوں کو وادی اوطاس میں جمع کیا، اور خود فوجیوں کو لے کر وادی حنین میں منتقل ہو گیا، جو وادی اوطاس کے بازو میں ہے، اور وہاں کے فوجیوں کو کمین گاہوں میں چھپا دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اجتماع کا جب علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہفتہ 6 شوال کو روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ ٹھیک ہے، تو ایک جنگ تھی جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی، اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ اب یہ جنگ ہے، اب اس میں یہاں پہ کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی؟ 12,000۔ اسی موقع پر کچھ نیو مسلم تھے، تو ان کو اپنی ذاتی کی وجہ سے اس میں، یعنی کہ اپنی تعداد ان کی زیادہ تھی، تو اس لیے ان کو تھوڑا فخر شروع ہو گیا ان کے اندر۔ تو ان کی جو تعداد تھی مسلمانوں کی، ان کا لشکر 12,000 کا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے 100 زیرے اور ساز و سامان سمیت ادھار لی، اور مکہ کا انتظام عطا بن اسد رضی اللہ عنہ کو سونپا۔ راستے میں لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا درخت دیکھا، ٹھیک ہے، تو بیری کا درخت دیکھا، جس پر اب عرب کے لوگ تھے اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، وہاں جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور درگاہ لگاتے تھے۔ اسے ذات الانواع کہا جاتا تھا۔ تو ذات الانواع کا نام تھا یہ درخت، اور یہ دراصل اس سے جو لوگ تھے مشرکین مکہ، اس کے ساتھ میں نظر، منت، مرادیں وغیرہ اس سے لیتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے، جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، تم نے تو ویسی بات کہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 میں، کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان کے لیے معبود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو نیو مسلم تھے تو انہوں نے ایسا کہا تھا۔ تو جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تو وہ چاہ رہے تھے کہ اس طرح سے ہمارے لیے بھی کوئی مبارک درخت بنا دیا جائے جس کی ہم کیا ہے عبادت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اسی طرح سے ان کو بات سمجھائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا ان کی جو بنی اسرائیل تھی، جب انہوں نے اس طرح سے ڈیمانڈ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو، اور پھر آپ نے فرمایا یہ تو طور طریقے تم لوگوں بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقے اپناؤ گے۔ بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا آج ہم مغلوب نہ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو تعداد پر ان کو فخر آ گیا، اور فخر کی وجہ سے کیا کہنے لگ گئے؟
آج ہم مغلوب نہ ہوں گے، کیونکہ نا انہوں نے ایسی بات کہہ دی، تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غرا گزری، کیونکہ دراصل یہ جو جملہ تھا کہ آج ہم مغلوب نہ ہوں گے، اوور کانفیڈنس ہو گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ فخریہ غرور والے جو الفاظ ہیں، کلام ہیں، یہ جملے ہیں، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ انسان کے صرف اور صرف ایک بول کی وجہ سے ساری زندگی کے جو عمل ہوتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، اور یہ دراصل کسی ایک شخص نے کہا، ایسا نہیں کہ پورے 12,000 کے لشکر نے ایسا سمجھا، نہیں، صرف ایک شخص نے یہ الفاظ کہا، تو یہ سب کی بات نہیں تھی، صرف ایک شخص نے کہا تھا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی بات کی وجہ سے پوری قوم کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر خبر دی کہ بنو حوازن عورتوں، بچوں اور اونٹ بکریوں سمیت نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا کہ یہ کل انشاءاللہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ 10 شوال 8 ہجری کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین پہنچے۔ وادی میں داخل ہونے سے پہلے سحر کے وقت لشکر کو مرتب فرمایا۔ مہاجرین کا پرچم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا، اوس کا پرچم اسعد بن حزیر رضی اللہ عنہ کو، اور خزرج کا پرچم حباب بن منظر کو رضی اللہ عنہ کو، اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو دے دیے۔ 2 زیریں پہن کر سر اور چہرے پر خود لگائی، ٹھیک ہے، تو جو جنگی لباس ہوتا ہے وہ پہنا۔ اس کے بعد ہر اول دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا۔ اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہ تھا، ابھی وہ اتری ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش کر دی، پھر وہ فرد واحد کی طرح ٹوٹ پڑا۔ اس اچانک حملے سے ہر اول دستے میں اضطراب پھیل گیا، اور اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے، اور یوں شکست ہو گئی۔ اس صورتحال میں بعض مشرکین اور بعض نو مسلم خوش ہو گئے، ٹھیک ہے، جو ابھی نو مسلمان تھے، یعنی منافق ٹائپ کے تھے، ابھی اندر ان کے ایمان دلوں میں بسا ہی نہیں تھا، تو وہ بھی اس طرح سے شکست کا جب منظر ہوا تو یہ سب خوش ہو گئے۔ ابو سفیان نے کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی، اور صفوان کے ایک بھائی نے کہا آج جادو کیا ہے، باطل ہو گیا، یعنی کہ جو مکہ فتح ہوا تھا تو ایک طرح سے وہ کیا جادو تھا، اس نے اس طرح سے خوشی کے الفاظ میں یہ اپنی باتوں کو ظاہر کیا۔ اور اس کے ایک اور بھائی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی شکست کی خوشخبری سن لی، تو اب یہ اس کو کبھی نہیں جوڑ سکے، مگر اس پر مشرک صفوان اور نو مسلم اکرمہ بن ابی جہل بگڑ گئے اور دونوں کو ڈانٹ پلائی، یعنی کہ یہ لوگ ان کو ڈانٹنے لگے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ تھوڑے سے انصار اور مہاجرین کی معیت میں ثابت قدم رہے، بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے خچر کو ایڑ لگائے اور فرمائی جا رہے تھے، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ابو سفیان بن حارث نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رقاب تھام رکھی تھی تاکہ دشمن کی طرف تیزی سے نہ جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اتر گئے اور اپنے رب سے دعا کی اور مدد مانگی، اور حضرت عباس کو، جن کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ آپ کے صحابہ کو پکاریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پکارا، اپنی آواز سے وادی بھر دی اور کہا کہ اے درخت والو، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ سن کر وہ اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں سے پر مڑ جاتی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ہاں ہم آ گئے، ہاں ہاں ہم آئے۔ اس طرح جب 100 آدمی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا سامنا کیا اور لڑائی شروع کر دی۔ اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، پھر بنو الحارث بن خزرج میں محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کے گرد بڑی جماعت جمع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر سکینت نازل کی اور ان اندیکھے لشکروں کو اتارا، یعنی کہ فرشتوں کو اتارا۔ چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور دھواں دھار جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے ایک مٹی لے کر قوم کے چہرے پر مار دی اور فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں، اس کے بعد ان کی دھار
تلواروں کی جو دھار تھی وہ کند ہو گئی اور ان کا کام پچھڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ پراگندہ ہو کر بھاگ چلے اور مسلمانوں نے مارتے پکڑتے ان کا پیچھا کیا، چنانچہ عورتیں بچوں کو پکڑ لیا اور بہت سے فوجیوں کو بھی گرفتار کیا۔ اس دن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی بہت سے زخم آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسلمان ہو گئے جو ابھی جان گئے تھے کہ واقعی میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ تو آپ دیکھیے اس میں ہمارے لیے کافی لیسن ہے اور اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ اس سے ہمیں واضح طریقے کی بات پتہ چلتی ہے کہ زندگی میں نا انسان کی شکست کب ہوتی ہے، نقصان کب ہوتے ہیں اور کامیابی کب ملتی ہے۔ شکست کی وجوہات ہم باہر تلاشتے رہتے ہیں زندگی بھر، دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے اندر ہی ہوتی ہے۔ ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے، اپنے اندر کی کمی کو نہیں دیکھ پاتے اور ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرتے رہتے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پہلے اپنے آپ کا جائزہ لیں، خود کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ پوائنٹ یہ پتا چلی کہ اوور کانفیڈنس انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ تو کچھ ایک شخص تھا، اس کو بہت زیادہ اوور کانفیڈنس ہو گیا اور جس کی وجہ سے کیا ہوا، یہ جنگ میں ایسی پریشانی آئی۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ بڑے بولنا، فخر کرنا، تو یہ انسان کو کیا ہے، یہ چیزیں نقصان کی باعث بن جاتی ہے۔ چوتھا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ پتہ چلتا ہے جب کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں نا تو اس میں مشکلات آتی ہے، جیسے صحابہ کو آئی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی نا، مشکلات آئی، کام شروع ہوا، اللہ کی خاطر نکلے، لیکن مشکل آئی، لیکن مشکلات کے باوجود اس میں ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کے دین پر، اللہ کے راہ میں جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، لاکھ مصیبتیں آئے، لاکھ پریشانیاں آئے، نہیں تب بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ اور پانچواں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ فخر، غرور اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ، یہ سب دراصل شیطانی عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت سخت ناپسندیدہ ہے۔ مشرکین کا تعاقب، مشرکین بھاگے تو تین گروہ میں بٹ گئے۔ سب سے بڑا گروہ طائف کی جانب بھاگا، دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا اور تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی۔ آپ نے اوتاس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے دشمن کو پراگندہ کر کے سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا۔ البتہ خود ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ معرکے میں شہید ہو گئے اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سنبھال لی اور کامیاب اور کامران واپس ہو کر آئے۔ ادھر مسلمان سواروں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور درید بن سما کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، جس کی کل مقدار یہ تھی: اونٹ تقریباً 24,000، بکریاں 40,000 سے زیادہ، چاندی 4,000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، عورتیں اور بچے 6,000۔ ان سب کو جیرانہ میں جمع کر کے حضرت مسعود بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ کو ان کا نگران مقرر فرمایا۔ غزوہ طائف شوال سن 8 ہجری۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ راستے میں مالک بن عوف نصری کے قلعے سے گزرے تو اسے ڈھانے کا حکم دیا۔ طائف پہنچے تو دشمن 1 سال کی خوراک کا انتظام کر کے قلعے بند ہو چکا تھا، لہٰذا اس کا محاصرہ کر لیا۔ پہلے مسلمانوں کا پڑاؤ قریب تھا، اس لیے دشمن نے تیر برسا کر مسلمانوں کو زخمی کر دیا، لہٰذا وہ اس مقام پر اٹھ آئے جہاں آج طائف کی مسجد ہے۔ مسلمانوں نے دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے کئی تدبیریں اختیار کی، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ روزانہ نکل کر دعوت مبازرت دیتے، لیکن کوئی بھی آدمی سامنے نہ آیا۔ ان پر منجنیق نصب کیا گیا، لیکن یہ بھی کارگر نہ ہوئی۔ مسلمان جابازوں کا ایک گروہ دو بدو یعنی ٹاپوں میں گھس کر نقب لگانے کے لیے قلعے کی دیواروں تک پہنچتا،
لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکتے، جس سے وہ واپسی پر مجبور ہو گیا۔ یہاں پہ جو نقب آیا ہے تو نقب یعنی کہ سوراخ کو کہتے ہیں، تو یہاں پر سوراخ تک کی وہ نہ کر پائے، تو جس سے وہ واپسی پر مجبور ہو گیا اور دیوار میں نقب نہ لگا سکا۔ ان کے انگور اور کھجوروں کے درخت کاٹے گئے، مگر انہوں نے اللہ اور قرابت داروں کا واسطہ دیا تو چھوڑ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا، جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر 23 غلام اتر آئے، انہی میں ابو بکرہ رضی تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ قلعہ کے دیوار پر چڑھ کر ایک خرچی کی مدد سے، جس کے ذریعے راہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے، لٹک کر نیچے آ گئے، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی۔ عربی میں چرخی کو بکرہ کہتے ہیں۔ غلاموں کا یہ فرار قلعہ والوں کے لیے جان کا تھا۔ محاصرے نے طول پکڑا اور فائدہ کچھ نہ ہوا، چنانچہ محاصرہ تقریباً 20 دن اور کہا جاتا ہے کہ پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل بن معاویہ دہلی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اور اگر آپ ڈٹ گئے تو پکڑ لیں گے، اور اگر چھوڑ بھی دیں تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان فرمایا۔ بعض لوگوں نے گزارش کی کہ آپ ان پر بد دعا کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر لے آ۔ تو اس لیسن سے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب واپسی بہتر ہو کسی چیز کی تو چھوڑ دینے کی بات درست لگے تو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں 1 دن کے محاصرے کے بعد بھی، تقریباً 1 مہینے کے محاصرے کے بعد بھی کیا ہے، اس میں کامیابی نہیں ملی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور پھر کیا کیا، اس کو پھر چھوڑ دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں سے کوچ کا ارادہ کیا، اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ ثقیف کے لیے کیا کریں، بد دعا کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کیا، بہترین دعا، اور یعنی کہ بہترین کیا، سب سے قیمتی دعا کر دی۔ سب سے قیمتی دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، دنیا میں اس سے بڑھ کے تو کوئی قیمتی دعا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، اللہ کے بہترین رسول تھے، اور برائی کو اچھائی کے ساتھ وہ دفع کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق اور کردار پتہ چلتا ہے۔ اموال غنیمت اور قیدیوں کی تقسیم۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جعرانہ واپس آ کر 10 دن سے زیادہ ٹھہرے رہے اور مال غنیمت تقسیم نہ فرمایا۔ آپ کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے آ جائے اور اپنے مال اور قیدی واپس لے جائے، لیکن جب کوئی نہیں آیا تو آپ نے غنیمت سے خمس نکالا اور اسے تالیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو دیا، یعنی کہ جو ابھی نئے نئے مسلم ہوئے تھے، اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو تالیف القلب میں دونوں ہی آ جاتے ہیں، نو مسلم آ جاتے ہیں، یعنی کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، اور یا کچھ ایسے مسلمان جو ابھی مسلمان نہیں ہوتے لیکن ان کا رجحان، ان کا انٹرسٹ اسلام کی طرف ہوتا ہے۔ تو تالیف القلب یعنی کہ نیو مسلم ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہندو یا غیر مسلم جن کا رجحان یا انٹرسٹ اسلام کی طرف ہوتا ہے لیکن وہ اسلام نہیں لا رہے ہوتے ہیں، تو اسلام کی طرف ان کا رجحان ہو، تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کیا کرے، ہیلپ کیا کرے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خمس میں سے حصہ دیا۔ تو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تاکہ ان کی نظروں میں بھی اسلام محبوب ہو جائے، تو چنانچہ ابو سفیان کو 40 سوقیے چاندی اور 1600 درہم اور 100 اونٹ دیے، پھر اتنا ہی اس کے بیٹے یزید کو بھی دیا، اور پھر اتنا ہی اس کے دوسرے بیٹے معاویہ کو دیا۔ صفوان بن امیہ کو 100، پھر 100، پھر 100، یعنی 300 اونٹ دیے۔ حکیم بن حزام، حارث بن کلدہ، عیینہ بن حسن، اقرا بن حابس، عباس بن مرداس، علقمہ بن علاسہ، مالک بن عوف، علا بن حارثہ، حارث بن ہشام، جبیر بن مطعم، سہیل بن عمرو اور حویتب بن عبد العزیٰ وغیرہ کو 100 اونٹ دیے۔ کچھ اور لوگوں کو 50 اونٹ دیے، یہاں تک کہ لوگوں میں شہرہ ہو گیا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیات دیتے ہیں کہ انہیں فقرہ کبھی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمیٹنے پر مجبور کر دیا، جس میں آپ کی چادر پھنس گئی۔ آپ نے فرمایا میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوتے تو میں انہیں تم میں تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاتے اور نہ بزدل پاتے اور نہ بزدل اور نہ جھوٹا پاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کی کوہان سے کچھ بال لیے اور فرمایا واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اتنا سا بال بھی نہیں، صرف خمس ہے اور خمس بھی تمہیں پر پلٹا یعنی کہ تمہیں میں پلٹ دیا جاتا ہے، یعنی تمہارے میں ہی بانٹ دیا جاتا ہے، لہٰذا سوئی اور دھاگے تک ادا کرو، یہاں تک کہ کیونکہ خیانت صاحب خیانت کے لیے قیامت کے روز یعنی رسوائی اور آگ ہوگی۔ یہ سن کر لوگوں نے ایک معمولی چیز تک غنیمت سے جو کچھ لیا تھا سب کچھ واپس کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ غنیمت کو مذکورہ مقدار کے حساب سے خمس نکالنے کے بعد ایک آدمی کے حصے میں جتنا مال غنیمت آتا ہے اس کی مقدار یہ ہے، تقریباً 1.5 اونٹ، 2.5 بکری، 10 درہم اور ایک قیدی کا 1/3 حصہ۔ اب اگر ایک آدمی کو 10 درہم دے کر باقی کوئی ایک ہی چیز دی جائے تو اس کے حصے میں یا تو صرف 4 اونٹ آئیں گے یا صرف 40 بکریاں یا ایک قیدی کا صرف 2/3 حصہ۔ انصار کا شکوہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب۔ انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر بہت حیرت ہوئی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بانٹ دیا تھا نا لوگوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤلفہ قلوب کے اندازے سے بڑھ کر عطیہ دیا اور انصار کو کچھ نہ دیا۔ چنانچہ بعض انصار نے کہا یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہماری تلواریں ان کے خون سے ٹپک رہی ہیں۔ تو یہ بات انصاری کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انصار کو جمع کیا اور اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اسے ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے ہو جس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائے، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا ہے۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں جاؤ؟ سبحان اللہ۔ تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر سارے کے سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلتے تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما اور انصار کے بیٹوں اور انصار کے پوتوں پر۔ اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے میں اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے۔ وفد حوازن کی آمد۔ ذی قاعدہ سن 8 ہجری، مال غنیمت تقسیم ہو چکا تو حوازن کا وفد آ گیا۔ ان کا رئیس زہیر بن سرد تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی اور پھر عرض پرداز ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جنہیں گرفتار کیا ان میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، اور یہی قوموں کی رسوائی کا سبب ہوتی ہیں۔ لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر احسان و کرم فرمائیے۔ آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ سے امید وابستہ ہے اور آپ کے کرم کا انتظار ہے۔ آپ ان عورتوں پر احسان کیجیے جن کا دودھ پیتے تھے جب آپ کا منہ ان کے دودھ کے موتیوں سے بھر جاتا تھا۔ اور مزید چند اشعار کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، لہٰذا قیدی اور مال میں سے کوئی ایک چیز چن لو۔
انہوں نے کہا ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، ہماری عورتوں اور بچے ہمیں واپس کر دیجیے اور ہم بکری اور اونٹوں کے بارے میں کچھ نہ بولیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ پڑو اور اپنے اسلام کا اظہار کرو اور کہو کہ ہم بھی آپ لوگوں کے دینی بھائی ہیں، پھر کہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان کی جانب اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور بنو عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ تمہارے لیے ہے، اور میں ابھی لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا حصہ ان لوگوں کو دے دیا، کیونکہ اب حصے جو ہے تقسیم ہو چکے تھے نا۔ تو اس پر انصار اور مہاجرین نے کہا جو ہمارا حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ البتہ بعض جو اعراب یعنی مثلاً قرہ بن حابس، عیینہ بن حسن اور عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باخوشی واپس کر دے تو بہت اچھی راہ ہے، ورنہ واپس تو بہرحال کر دے، اور آئندہ جو سب سے پہلا مال فہ حاصل ہوگا اس سے ہم اس کو ایک حصے کے بدلے 6 حصے دیں گے۔ تو اس کے بعد عیینہ بن حسن کے علاوہ سارے لوگوں نے باخوشی واپس کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک کپتی چادر عطا فرمائی۔ قیدی واپس کرنے کے بعد اب ایک آدمی کے حصے میں یا تو صرف 2 اونٹ آتے تھے یا 20 بکریاں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کا مواقع ہوتا ہے تو ہم دوسروں کو کہتے رہتے ہیں آپ آئے آپ آئے، تو آغاز سب سے پہلے خود سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود جو ان کے پاس حصہ تھا وہ سب سے پہلے نکالا، وہ ان کو دے دیا واپس، اور پھر اوروں سے کہا۔ عمرہ جیرانہ ذی قعدہ سن 8 ہجری۔ مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا احرام باندھا، یہی عمرہ جیرانہ ہے، اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہ لی، اور ذی قعدہ میں 6 دن یا 3 دن باقی تھے جب مدینہ پہنچ گئے۔ بنو تمیم کی تعریب اور ان کا قبول اسلام۔ محرم سن 9 ہجری۔ محرم 9 ہجری میں مدینہ میں خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کو جزیم نہ دینے پر اکسا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حزن فزاری کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ بھیجا۔ انہوں نے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے اور انہیں مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور مقابلہ خطابت و شاعری کے خواہش کی، چنانچہ ان کے خطیب عطارد بن حاجب نے خطبہ دیا، جس کا جواب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے دیا۔ پھر ان کے شاعر زبیر خان بن بدر نے اشعار کہے، جواب میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار پیش کیے، تو انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے اور انہیں بہترین تحائف سے نوازا۔ بنو تے کے فلس کا انہدام اور عدی بن حاتم کا قبول اسلام۔ ربیع الاول 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سپردگی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں کی سمیت 150 آدمیوں کا ایک دستہ بنو تئی کا فلس نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت علی کے ہاتھ میں کالا پرچم اور سفید جھنڈی تھی۔ انہوں نے جو دو کرم میں شہرت یافتہ حاتم تائی کے محلے پر چھاپا مارا، یعنی کہ یہ ثقافت میں بہت زیادہ مشہور تھے حاتم تائی۔ تو اونٹ اور بکریاں ہاتھ آئے اور عورتیں بچوں کو قید کیا۔ قیدیوں میں حاتم تائی کے صاحبزادی صفانہ بھی تھی۔ وہ جب مدینہ لائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازرہ احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا، یعنی کہ ان کو احسان کے طور پر بطور فدیہ چھوڑ دیا، تو ان کا اکرام کرتے ہوئے انہیں سواری بھی دی، اور وہ ملک شام گئی جہاں ان کے بھائی عدی بن حاتم بھاگے ہوئے تھے۔
ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا ہے کہ تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتا، یعنی کہ حاتم طائی بھی نہیں اتنا زیادہ سخاوت والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو لہٰذا ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ عدی کسی ایمان یا تحریر کے بغیر آ گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو وہی مسلمان ہو گئے۔ تو یہ حاتم طائی کے بیٹے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے آ کر فاقے کی شکایت کی، پھر ایک دوسرے آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ہودج نشیں عورت ہیرا سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم قصرہ کے خزانے پر فتح کرو گے، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی ہتھیلی بھر سونا چاندی لے کر نکلے گا، اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے، مگر کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے ہودج نشین عورت کو نکلتے دیکھا اور کسرا کی فتح میں خود موجود رہے۔ بنو تمیم کی تعذیب اور بنو تئی کے بت کی تباہی دو اہم واقعے تھے جو فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد پیش آئے۔ ان کے علاوہ اس دوران بعض چھوٹے چھوٹے واقعات بھی پیش آئے، لیکن مسلمان اور بت پرستوں میں جو محض آرائی چلی آ رہی تھی وہ فتح مکہ کے بعد عمومی طور پر ختم ہو گئی، اور قریب تھا کہ مسلمان جنگوں کی مشقت سے چھٹکارا پا جائیں۔ لیکن فتح مکہ سے تھوڑے ہی دن پہلے جو نئی بات پیش آئی وہ یہ تھی کہ شام میں موجود عیسائی قوت نے مسلمانوں کا رخ کر لیا، اور اسی کے نتیجے میں معرکہ معطا پیش آیا تھا۔ چونکہ اہل فارس کے خلاف مسلسل کامیابی کی وجہ سے اس قوت میں حد درجہ تکبر آ چکا تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کے ساتھ خون ریزہ اور ٹکراؤ کا دروازہ کھول دیا، جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک میں غزوہ تبوک پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ میں شام کی فتوحات حاصل ہوئی۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔